بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. پاکستان کی سیاست کے اندر حالات تو کشیدہ رہے ہیں پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں، لیکن اس وقت جو ایک سابق وزیر اعظم کی جماعت، ایک مقبول جماعت جس کا فٹ پرنٹ ہر جگہ نظر آتا ہے، وہ ہے پاکستان تحریک انصاف، مسائل کا شکار ہے. اور یہ مسائل اب خاصے غیر روایتی نوعیت کے ہو گئے ہیں. یعنی اب یہ سسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے بہت سے قومی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران اور مختلف صوبائی اسمبلیوں کے ممبران کو 9 مئی کے کیسز کے اندر سزا ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں نااہلی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جو کہ ایک بڑی پرابلمٹک ایکویشن ہے اس جماعت کے لیے جس کا فٹ پرنٹ تو موجود ہے، جس کو مسائل یہ بھی رہے کہ انہیں مخصوص نشستیں بھی نہیں ملی. لیکن اس کے بعد اگر پاکستان تحریک انصاف کا سائز ریڈیوس ہوتا ہے اسمبلیوں کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یہ ایک توجہ طلب معاملہ ہے. یہ ایک توجہ طلب معاملہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. کیا پاکستان تحریک انصاف قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتی ہے؟ ان کو لگتا ہے کہ جو فیصلے آئیں گے، جو 2 فیصلے آئے ان پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، چاہے وہ سرگودا ATC کا ہو یا کوٹ لکھپت جیل سے آیا ہو، اس فیصلے کے اوپر بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے. جو آنے والے فیصلے ہیں ان کی شفافیت پر پاکستان تحریک انصاف آلریڈی سوال اٹھا رہی ہے. کیا انہیں اعلیٰ عدالتوں سے انصاف مل سکتا ہے یا نہیں؟ عمران خان صاحب کو 8 مقدمات کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی درخواست ضمانت کو مسترد کیا. اب اسی کے نتیجے میں انہوں نے اپیل فائل کی، جو کہ کل صبح 9 بجے جس کی سماعت ہوگی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا. اگر وہاں سے عمران خان صاحب کو انصاف ملتا ہے تو اس بات کو بڑی انڈورسمنٹ ملے گی کہ بہرحال اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کا انصاف یہی ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے اور ان کو میرٹ کے اوپر سنا جائے اور ان کو ریلیف دیا جائے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف سمجھے گی کہ ملک کے اندر عدالتی نظام چل رہا ہے. گو کہ تنقید یہ ہے کہ عدالتی نظام بالکل مفلوج ہو چکا ہے اور ایگزیکٹو کی ایگزیکٹو کے بالکل نیچے کام کر رہا ہے. ان تمام موضوعات کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عمیر نیازی صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ عمیر نیازی صاحب آپ کا. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کوثر کاظمی صاحب، جو کہ ترجمان ہیں پنجاب حکومت کے، PMLN کی نمائندگی اس وقت کر رہے ہیں. بہت شکریہ کاظمی صاحب آپ کا. بیرسٹر صاحب فرمائیے گا، یہ جو کیسز 9 مئی کے حوالے سے ہیں، آپ کو سارے ٹرائلز کے اوپر ہی اتنا تشویش ہے کہ ہر ٹرائل میں بڑی غیر شفافیت ہے، یا کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں ایٹ لیسٹ ڈیو پروسیس ہے؟ ایکیوز تو کسی کو بھی بنایا جا سکتا ہے نا، فیصلہ تو بعد میں میرٹ بھی آتا ہے سنس یو آر پریکٹسنگ لائر. اچھا دیکھیں، بنیادی طور پہ دیکھیں، انہوں نے ایک ہی انسیڈنٹ کی ملٹیپل FIRs دی ہیں. اگر لاہور کی اگزامپل اٹھا لیں، لاہور میں اس وقت 14 ٹرائل چل رہے ہیں. 4 فاسٹ ٹریک پہ چل رہے تھے، جس میں سے ایک 97 والے کا فیصلہ آ گیا. اب شادمان والا ٹرائل اور ایک اور رائپ ہوا ہے جو اگلے ہفتے میں ایکسپیکٹڈ ہے. اسی طرح فیصلہ بعد میں 4 ہیں اوور آل، مگر 2 کو فاسٹ ٹریک چلایا ہوا ہے. اب سرگودا میں پرائمریلی میاں والی ڈسٹرکٹ کے ٹرائل چل رہے تھے. 2 میں آلریڈی تمام اکیوز کی ایکویٹل ہو گئی تھی، وہ ایئر بیس حملہ والا کیس تھا. اب سائیڈ لائن والے ایک کیس کو تھانہ جلانے والے میں سزا کی گئی، جس میں آپ نے دیکھا ہمارے اپوزیشن لیڈر احمد خان بچر کو 10 سال کی دی گئی. احمد چٹھا، جس کا دور دور سے میاں والی سے تعلق ہی نہیں، وہ بلال اعجاز، انہیں بھی 10 سال کی ڈوز دی گئی. تو اوور آل دیکھیں، جو کیسز بنائے ہیں ان کی نوعیت سب کو پتہ ہے، مطلب بار بار بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ سارے دیکھیں. ایک ہے ایکٹ ہوا ادھر، سمجھ آتی ہے، کسی کی آپ نے فوٹیج پیش کر دی، کسی نے جی آگ لگائی ہے، کسی پیٹرول بم برآمد ہوا ہے، تو آپ امپلیکیٹ کریں کہ جن کو آپ سراسر سزا ہی مشورے کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور مشورے کی بنیاد نکل کدھر سے رہی ہے؟ وہ خان صاحب کی میز کے نیچے 7 مئی 2023 کی وہ میٹنگ کے حوالہ دے رہے ہیں، کانسپریسی. جو گواہ جو حسام ہے، خالد ہیں، حسام کے بارے میں آپ کو تو زبانی یاد ہو گئے وہ گواہ، بالکل وہ ایکسپریسلی آیا کہ وہ ہے ہی چھٹی پہ، اور وہ ڈیلیکوینٹ ہیبیچول چھٹی کرنے والا ہے. اس کے بارے میں جو ہے نا باقاعدہ رپورٹ SHO نے روزنامچے میں لکھی ہوئی، اور وہ باقاعدہ ایگزیبٹ ہوئی. مگر پھر بھی اس ساری کو ڈس ریگارڈ کرتے ہوئے انہیں ساروں کو سزائیں کر دی گئیں. مگر ہے کہ پھر بھی دیکھیں سزاؤں کے باوجود بھی، آج میں کوٹ لکھپت جیل گیا ہوا تھا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے ملاقات ہوئی، اعجاز چودھری صاحب سے ہوئی، عمر چیمہ صاحب سے، اور سارے مطلب اپنے اسی طرح کمفرٹ زون میں، مطلب 10 سال سزا فیس کرنے کے باوجود، اور آگے بھی انہیں 2 ٹرائلز میں نظر آ رہے ہیں کہ سیم ٹریٹمنٹ ملے گا، مگر ان کے حوصلے بلند ہیں. دیکھیں پولیٹیکلی یہ چیزیں ڈیٹر نہیں کرتی. جیسا آپ کہہ رہے ہیں نا شفافیت، یہ اوور لانگ رن میں ریلیونٹ ہو جائے گی. دیکھیں 2002 میں آج واپس چلے جائیں، الیکشنز ہوئے تھے، PMLN کی کتنے نمبر تھی؟ 17 سیٹیں ہیں. ایک
ریزرو سیٹ کے لیے پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کے درمیان ٹاس ہوا تھا اور وہ ایم کیو ایم جیت گئی تھی. ٹھیک ہے, بات ہے 17 سیٹوں کے ساتھ بھی تو سیاست چلتی رہی نا. بات ہے آج ڈسکوالیفائی کتنے کر لیں گے, 10 پیپلز پارٹی بھی ایک زمانے میں پتہ نہیں بہت کم سیٹوں پہ 11 سیٹوں پہ 97 والے میں یہی تھا. محترمہ صاحبہ بالکل اینڈ آف دا آئل وہاں بیٹھا کرتی تھیں. تو بالکل اس طرح کی پوزیشن سے پولیٹیشینز ہمیشہ ریوائیو کر جاتے ہیں. الٹیمیٹلی دیکھیں اس وقت ریلیونٹ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا فوکس لوز نہیں کرنا چاہیے. آج بھی جو میری نصیران سے ڈیٹیل بات ہوئی اسی چیز پہ ہوا کہ دیکھیں سب سے ضروری کیا ہے کہ ایک کوشش یہ ہونی چاہیے کہ لڑائی جو ہمیشہ وہ اپنی ٹرف پہ ہونی چاہیے. آپ ہمیشہ گراؤنڈ سلیکٹ کر کے کریں. اگر چلیں مجبوراً آپ کو کسی اور کی ٹرف پہ لڑنا بھی پڑے تو کم از کم ایسی لڑائی میں نہ گھسیں. ٹرف پہ نہیں صاحب لڑیں, ابھی تو آپ جو ابھی ہم پالیٹکس کی ٹرف پہ نہیں لڑے, ابھی آپ اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں. دیکھیں اوور آل دیکھیں ڈائنامکس چیزیں کچھ بگڑی ہیں, مگر اب یہ ہے کہ اوور آل اس چیز کا احاطہ پارٹی کو بھی کرنا چاہیے, پولیٹیشنز کو بھی کرنا چاہیے. میرا بار بار فوکس کس چیز پہ ہے, میں خالی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل سپیس اس ملک میں ختم ہو رہی ہے, جو خطرناک بات ہے. دیکھیں ہماری سیٹیں کم ہونے سے مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی مضبوط نہیں ہو رہی, یہ اور برڈنڈ ہو رہے ہیں. کل کی آپ فوٹیج ایک دیکھ لیں جو پرائم منسٹر کے اپنی جو ہے نا ویب سائٹ پہ اپلوڈ کی گئی, وہاں پرائم منسٹر کا اس میں کیا سٹیچر دکھا رہے ہیں اور ایک وزیر کا کیا سٹیچر دکھایا جا محسن نقوی صاحب کا. وہ چیزیں جو ہے نا وہ تصویریں کچھ بہت زیادہ بول رہی ہیں. بات یہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے تو کوئی میرے خیال میں برا نہیں سمجھتا, وہ اس لیے کیونکہ خود رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وہ پرائم منسٹر نہیں بنے, لیکن اگر وہ بننا چاہتے تو وہ بن سکتے. پھر اب یہ دیکھیں نا سیاستدانوں کے لیے تو یہ لمحہ فکری ہے نا. تو میں اوور آل کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان دیکھیں غلطی ہر سائڈ سے ہوتی ہے, ہر سائڈ فیس کرتی ہے. آج ہم پرائس پے کر رہے ہیں, پاس میں نون لیگ نے کی, پیپلز پارٹی نے کی, مگر ایٹ لیسٹ ایک سائیکل ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کم از کم اتنا ریئلائز کر جانا چاہیے کہ یہ ٹائم پی ٹی آئی کا گزرے تو کل کوئی اور جماعت زیر عتاب نہ ہو. لیکن آپ بھی وہ بصد احترام سمجھنے کی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت استعمال مکمل طور پر نہیں کر رہے. آپ کے قائدین نہیں کر رہے نا, وہ تو لڑائی کر رہے ہیں. اب جو وہ عمران خان صاحب کی ٹویٹس ہیں یا ان کی ہمشیرہ جو باہر آ کے بیانات دیتی ہیں اور جس طرح سے وہ فوج کی قیادت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اس سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا نا. اوور آل دیکھیں ہمارے سسٹم میں فلاز ہیں, ہمیں فلاز کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. دیکھیں ایک اب سٹنگ ڈیفنس منسٹر ہائیبرڈ نظام کی تعریف کرے, کیا ایز اے سیاستدان ہمیں یہ چیز جچتی ہے کہ ہم اس میں پرائیڈ فیل کریں؟ دیکھیں ہمیں پرائیڈ کیا فیل کرنی چاہیے کہ ملک کا وزیر اعظم پاورفل ہے, ملک کے وزیر اعظم کو ٹرمپ بلائے, اس کو پوچھے, اس کے ساتھ میٹنگ کرے. صاحب یہ چیزیں آج آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, بٹ فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں پر کوئی اعتراض نہ ہو اگر آپ کی اپنی حکومت ہو. اور جہاں تک اگر ملک کے وزیر دفاع کا یہ کہنا کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور بہت اچھا ہے, اگر وہ غلط ہے ایکڈیمکلی اس طرح, تو پھر اتنا ہی غلط بات یہ ہے کہ اگر ایک فارمر پرائم منسٹر وہ باقاعدہ ایک لڑائی کے اندر چلے گئے ہیں ود دی اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی آپ کو تھوڑا سا ایک میں کہتا ہوں روم بھی دینا چاہیے. دیکھیں آپ نے عمران خان کو رکھا کس کنڈیشن میں, پھر دیکھیں ایز اے لیڈر سب سے پینفل عمران خان کی ذات کے لیے کیا چیز ہے کہ ان کی آپ نے بیگم جن کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں تھا, ان کے میں سمجھتا ہوں ایز اے ایک ہسبینڈ جو جس کرب سے عمران خان گزر رہے ہیں, اور ایز اے مطلب جو آپ کی اپنی ویلیوز ہوتے ہیں, ایز اے پٹھان بھی جو ہے نا جو ان ویلیوز کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کرے, تو میں سمجھتا ہوں کچھ غصہ عمران خان کا بھی جائز ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو اس حالت میں لایا گیا, مطلب there is no option but to respond when it comes to عمران خان صاحب. کوثر قاضی صاحب ایشو یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں ان کی شفافیت کے اوپر تحریک انصاف کو اعتراض ہے. دوسرا یہ کہ یہ آلریڈی یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی ریولیشن ہے, یہ تو شاید سوچ لیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو سائز ہے ان ٹرمز آف نمبرز وہ کم کرنا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے نئے نئوں کے جو فیصلے ہوں گے ان کے نتیجے میں کم ہو جائے گا. یہ اچھا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو رہا جو تحریک انصاف کے نمبرز کم کر کے آپ کر رہے ہیں. جب آپ کو میں کہہ رہا ہوں تو ظاہری بات ہے آپ حکومت ہے اور آپ کہیں گے کہ یہ عدلیہ کر رہی ہے, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے لیے عدلیہ کر رہی ہے یا عدلیہ سے کروایا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب صلی علی محمد وآل محمد. مجھے ایسا لگا کہ آج عمیر نیازی صاحب بات نہیں کر رہے بلکہ بس زبان عمیر نیازی صاحب مشاہد اللہ خان مرحوم و مغفور بات کر رہے ہیں. بالکل وہ ایسے ہی کہتے تھے کہ آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا, آپ ان حالات سے گزریں گے جن سے آج ہم گزر رہے ہیں.
جس طرح ہماری لیڈرشپ کے ساتھ جس طرح بوگس کیسز بنائے جا رہے ہیں، جس طرح منشیات ڈالی جا رہی ہیں، جس طرح مزید عجیب قسم کے من گھڑت کیسز بنائے گئے، آپ اس طرح نہ کریں، اس گیم کا حصہ نہ بنیں، ورنہ پھر آپ روئیں گے، آپ کو چپ کروانے والے ہم ہی ہوں گے۔ ہم تو ان کو کہتے ہیں بھائی، وہ جو سانے 9 مئی کے حوالے سے یہ فوٹیجز کا مطالبہ کرنے والے، ثبوت مانگنے والے، کمیشن مانگنے والے خود منہ بولتا ثبوت بن رہے ہیں 9 مئی کے حوالے سے کہ ہم نے وہ کیا اور ہم آئندہ بھی دہرائیں گے۔ آپ مراد سعید کا حالیہ ٹویٹ دیکھ لیں، آپ عمران خان صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیں، اس میں اسی فوج کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کے جو املاک تھی ان پہ سانے 9 مئی کے طرز حملے کیے گئے۔ وہاں پہ کے پی کو اس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، صرف صوبائیت کو ہوا نہیں دی جا رہی منیب، وہاں پہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے مفاد کے طرز اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو کے پی الاؤ نہیں کرے گا۔ بھائی وہ پاکستان کا حصہ ہے، ریاست پاکستان اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے جو بہتر سمجھے گی وہ کرے گی۔ جو آپریشن وہاں پہ ہو رہا ہے اس کی جو ہے اس کی مخالف باتیں ہو رہی ہیں خارجیوں کے حوالے سے، فتنہ ہندوستان کے حوالے سے، تو پھر ان کی بات کون تسلیم کرے گا؟ بھائی آپ خود ثبوت بن رہے ہیں کہ آپ نے وہ کیا سانے 9 مئی، اور جس شخص کے خلاف کیا آج آپ اس کو طاقت کا سرچشمہ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ اس کو قبضہ گروپ کہہ رہے ہیں، کبھی آپ کہہ رہے ہیں جی جو ان کی مرضی ہوتی ہے، جو ان کو طاقت دیتی ہے وہ پاکستان کا قانون بن رہے ہیں۔ ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ آپ نے 9 مئی کو اس کے خلاف بغاوت کی کوشش کی تو سزائیں تو ملیں گی۔ پہلے بہت تاخیر ہو چکی ہے، جتنے ثبوت ریاست پاکستان کے پاس موجود ہیں ان کی تائید آپ خود کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں جو لوگ اس میں ملوث ہیں یا تھے یا آگے جن پہ کیسز چل رہے ہیں، بالکل ایک عدالتی پروسیس ہے، اس کے تحت ان کو سزائیں ملیں گی اور ملنی چاہیے۔ نہیں بٹ ایک اگر بات نہ دی گئی تو آپ کے ارادے بتا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کوثر کاظمی صاحب، وہی تو ایشو ہے کہ ان کو شاید اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ 9 مئی کے کیسز کیوں بنائے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سزائیں دی جا رہی ہیں کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، کیا ان ٹرائلز میں شفافیت ہے؟ ابھی جس جو پروسیکیوشن کے گواہان ہیں ان کی بنا پر سزائیں دی جا رہی ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے جب رانا ثناء اللہ صاحب کو ایک جھوٹے کیس کے اندر، وہ جو ہیروئن کا کیس تھا اس میں ڈالا گیا، تو رانا صاحب کا ایک ہی آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے جو اس بات کی گواہی دے سکے، اور یہ بات ان کی دلیل بالکل درست تھی۔ وہ آج یہاں پر بھی یہی تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ وٹنس لے کے آئیں جو یہ کہے، اور ان کے بنا پر آپ شواہد کی بنیاد پر کسی کو سزا دے دیں۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ بذریعہ زور کیا جا رہا ہے، طاقت کے زور پر سب کچھ ہو رہا ہے، طاقت کے زور پر سزائیں مل رہی ہیں، آرگومنٹ یہ دیا جا رہا ہے۔ دیکھیں منیب، رانا ثناء اللہ صاحب کا کوئی اعترافی بیان نہیں تھا۔ یہ بریف کیس کے اندر جو مال اسباب جو پڑا ہوا ہے اس کو میں آن کرتا ہوں، ان کے تو منہ سے ثبوت نکلتے ہیں نا، ہم تو نہیں کہتے۔ ان کی تقاریر موجود ہیں، جیپوں کے اوپر بیٹھ کے، گاڑیوں کے اوپر بیٹھ کے، لبرٹی چوک سے نکل کے جناح ہاؤس جاتے ہوئے، لوگوں کو اکساتے ہوئے، پھر باہر کھڑے ہو کے ان کی پوری نگرانی کرتے ہوئے، اپنی زیر نگرانی سارا معاملہ ہوا تھا۔ تو یہ چیز تو پورے پاکستان نے دیکھی ہے نا منیب، یہ ہم تو نہیں کہتے۔ اب وہ جو لوگ کھلے عام گھوم رہے ہیں ان کے بھی اعترافی بیان ہے۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ بچ رہے ہیں اس حوالے سے، جتنے بھی لوگ انوالو تھے ان کی سزائیں یقینی بنانا ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے، تاکہ آئندہ اس طرح کے بلوائیوں کو روکا جا سکے۔ ہم تو بالکل اعترافی بیان اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں، عمیر بھائی بتا دیں، کیا ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے یا دیگر جو افراد جو آج جن کے حوالے سے مثالیں دی جا رہی ہیں وہ تو خود برملا اس بات کا اظہار کرتے رہے ہیں، تو اس کی مثال رانا ثناء اللہ کے ساتھ منسوب کرنا میرے خیال میں زیادتی ہوگی۔ نہیں صاحب، مسئلہ یہ ہے، ایک یہ جو نااہلیوں، دیکھیں یہ بھی ہوگا نا کہ اگر سزائیں ہونی ہیں، مطلب اگر کیا 2 میں تو ٹرائل آ گئے، بھی آپ نے خود کہا رائپ ہوئے ہوئے ہیں، فیصلہ باد بھی آ رہا ہے، آپ کو بڑا سیٹ بیک ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس بات کو ہسٹوریکلی آپ نے درست کہا، پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا۔ اب ایکڈیمک ڈیبیٹ کو سائیڈ پہ رکھ کے کیا اسٹریٹجی کیا ہے؟ 5 اگست تو وہ آیا کھڑا ہے اور کوئی ہل جل نہیں ہے پارٹی کی بیسس کے اوپر، کوئی جو پتہ لگ رہا ہو کہ آپ نے کوئی احتجاج رجسٹر کرنا ہے۔ دیکھیں اس کے لیے پارٹی نے دیکھیں لیڈ رول اس وقت اپنے اتحادیوں کو دیا ہوا ہے۔ اچک زئی صاحب نے میٹنگ کال کی ہوئی ہے 31 تاریخ۔ یہ احتجاج تو خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے، مگر اس دفعہ ہم اپنے تمام جو ایلائز ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور ایلائز کے فورم پہ ہی الٹیمیٹ پلان فرسٹ کو اناؤنس کیا جائے گا کہ ہم نے 5 کو کیا کرنا ہے، اور اسی کو فالو اپ کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ وہ نارمل فالو اپ نہیں ہوگا، ایک بڑا فالو اپ ہوگا، کیونکہ دیکھیں پی ٹی آئی کوشش کیا کر رہی ہے، کیونکہ یہ خالی پی ٹی
ٹی آئی کی لڑائی نہیں ہے. بنیادی طور پہ جب خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ آئین کی بحالی, اگر مینڈیٹ کی ریسٹوریشن کی بات ہو رہی ہے, تو خالی پی ٹی آئی کا تو نہیں چوری ہوا, وہ تو اس ووٹر کی بھی توہین ہے. تو ان ساروں کو انگیج کیا جا رہا ہے, اور وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں سوسائٹی میں کوئی خالی سیاستدان نہیں بستے یا کوئی پارٹی کے پولیٹیکل ورکرز نہیں بستے. اس وقت ڈائریکٹ عوام افیکٹڈ ہے. وہ کس طرح سے افیکٹڈ ہے کہ اس حکومت نے کیا ہے کہ پچھلا ایک ماہ میں 30 روپے خالی ڈیزل بڑھایا, 22 روپے پیٹرول بڑھایا, اور ادھر بات ختم نہیں کی, ابھی آگے اندیا ہے فردر انکریزز کا. جب یہ 300 سے بھی اوپر کراس کرے گا آپ کے سامنے ہی ہوگا. ساتھ ہی ساتھ دیکھیں, آپ آنکھیں بے شک بند کر لیں, چینی کا جو سکینڈل عوام کے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے, 80-85 کی چینی 200 سے بھی اوپر کراس کر گئی. اب وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اجازت دی, جنہوں نے مل اونرز کو الاؤ کیا؟ آپ بھی اتنی بصد احترام بڑی تھکی ہوئی اپوزیشن کر رہے ہیں کہ میں نے تو کوئی اس کے اوپر آپ کی نہیں تو دن میں 5 پریس کانفرنسز ہو جاتی تھی. تو آپ کی بحیثیت جماعت یا لیڈر آف دی اپوزیشن کتنی جگہوں پر اس بات پر پریس کانفرنسز کی گئی ہیں؟ آپ کے پاس بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. حکومت اگر غلط کر رہی ہے تو آپ کو تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عوامی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے ہی تو دیکھیں عوامی ایشوز ہی بیسس بنتے ہیں بڑی تحریکوں کا, اور اس چیز کی طرف میرے خیال سے اب پی ٹی آئی کا رجوع ہے اور پی ٹی آئی کر رہی ہے. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری کسان تنظیمیں اس وقت کسانوں کے ساتھ رابطہ کر رہی ہیں, جو کسانوں کے ساتھ حال ہوا ہے. دیکھیں گندم کا اسکینڈل چلے انہوں نے دبا لیا, حالانکہ ان کو اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہیے تھا, یہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے کہ انٹرم گورنمنٹ نے اتنی بڑی زیادتی کی ہے. انہوں نے وہ انٹرم گورنمنٹ والا بھی ملبہ اپنے پہ لے لیا, اور ریزلٹنٹلی کیا ہوا کہ 2200 ارب روپیہ خالی گندم کی فصل میں کسان کا نقصان ہوا ہے. باقی کیش کراپس کدھر کڑی ہیں آپ کے سامنے ہیں, مکئی اس وقت خریدنے والا ہی نہیں ہے. بیوروکریٹک ہرڈلز کی وجہ سے ایکسپورٹ ہی نہیں ہو سکی. آج ہم جولائی میں کھڑے ہیں, آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ ٹرانزٹ ٹریڈ نہ ہونے کی وجہ سے آلو سارا رکا پڑا ہے. آلو کا کاشتکار اس وقت پریشان ہے. تو اس وقت جو صورتحال ہے دیکھیں یہ انڈر کرنٹ اس وقت سوسائٹی میں بہت موجود ہے. یہ اب کس طرف سے ربط ہوگا, کس صورت میں ربط ہوگا, یہ نظر آ جائے. بٹ آپ نے خود فرمایا کہ آپ اڈیالہ کوٹ لکھپت جیل کے اسیران سے ملاقات آپ کی ہوئی ہے, تو وہاں سے تو ایز مچ ایز آئی تھنک 1 سے 2 خطوط بھی لکھے گئے جن میں ڈائلاگ کی بات کی, شاہ محمود قریشی صاحب نے کی, اور تمام ان لوگوں نے یہ بھی دیکھے 2 سال سے قید ہے. میں صرف اس لحاظ سے کہ یہ لوگ جیلوں میں ہیں, تو کسی نے ان کو اس بات کو لفٹ نہیں کرائی. اچھا انٹرسٹنگلی آج بھی وہ اس بات پہ قائم ہے, مطلب ان کا وہ آج بھی کہتے ہیں ڈائلاگ, ہاں جی وہ سمجھتے ہیں راستہ, اور میں بھی سمجھتا ہوں. دیکھیں آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں, آپ توجہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں نا. الٹیمیٹلی چیزیں ٹیبل پہ ہی ریزالو ہوتی ہیں. تو اس 5 اگست سے آپ توجہ حاصل کر سکیں گے میرے خیال سے جی ہوگا, کیونکہ دیکھیں اس گورنمنٹ کے آپ فیئر انالیسس کر لیں, اس گورنمنٹ کو تمام تر سپورٹ کے باوجود, تمام تر وثاقیاں دینے کے باوجود گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا. آج بھی اس سال انہوں نے 28 ارب ڈالر واپس کرنا ہے. اس سال کدھر سے واپس کریں گے؟ پچھلے سال کے ایف بی آر نے ٹارگیٹس اچیو نہیں کیے, انہانس کر کے آپ 1400 ارب پہ اور ٹارگیٹس لے گئے ہیں, جبکہ آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ کانٹریکٹ کر گئی ہے. یہ آپ کدھر سے وصول کریں گے؟ بجلی کے بلوں کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ کی ڈسکوز خالی پچھلے سال 857 بلین روپیز کا لاس کیا ہے خالی ڈسکوز نے. اور یہ کیوں لاسز ہیں؟ یہ نہیں ہے یہ بجلی ٹرانسمیشن لائنوں میں آئی ہے, یہ چوری ہوئی ہے یا خرد برد جس طرح سے ہوئی ہے, اور اس کا آپ نے حل کیا نکالا؟ آئی ایم ایف نے آپ پہ زور ڈالا کہ اپنا سرکولر ڈیٹ 2200 ارب روپے کا ختم کرو. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ بھی لیوی بنا کے آپ نے کنزیومر پہ ڈال دیا ہے, بینکوں سے قرضہ اٹھا لیا. تو الٹیمیٹلی دیکھیں انہوں نے اپنی کرسی بچانے کا تو سوچا ہے, انہوں نے اس غریب عوام کا نہیں سوچا. اور وہ سپیس میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لیے آج بھی موجود ہے, جو اس پہ آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ ان ایشوز کو پی ٹی آئی ہائی لائٹ کرتی رہے, تو سپیس وہاں نہیں. بٹ مسئلہ وہی ہے نا کہ آپ کے لیے تو جو ایجنڈا نمبر 1 ہے وہ عمران خان صاحب کی رہائی, اور وہ بھی نہیں ہو پا رہی. کوئی میس موومنٹ آپ کریٹ کر نہیں پائے, ٹو پٹ اٹ ویری بلیٹنٹلی. کوئی آپ ایسے حالات نہیں کریٹ کر پائے جہاں آپ حکومت کو یا دیگر اسٹیک ہولڈرز کو مجبور کریں کہ وہ آپ کی بات سنیں. مگر 5 اگست سے آپ کو امید ہے, وہ بحیثیت ایک ممبر پاکستان تحریک انصاف کہ آپ کو تو امید ہے, لیکن پریکٹیکلی جو بحیثیت صحافی مجھے نظر آ رہا ہے, مجھے تو کوئی اتنی بڑی موومنٹ نظر نہیں آ رہی. بٹ کیپنگ دس ان دا کانٹیکسٹ, بات یہ ہے کوثر کاظمی صاحب کہ ڈائلاگ کی بات آج بھی کچھ لوگ کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے تو اب کہہ دیا کہ وہ وقت گزر چکا ہے. میں پھر کہوں گا, کیا آپ کو اس بات کا, کیونکہ یاد ہے نا کہ جیسے آپ نے مشاہد اللہ خان صاحب کی بات کی, تو مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے, اور وہ درست بات تھی کہ برا وقت آتا ہے. انہوں نے کہا بہت کچھ ہمارے ساتھ کوئی نہیں, روئیں گے آپ, اور وہ وقت آیا.
لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو آج زیر عتاب ہیں وہ بھی کبھی اقتدار میں تھے، تو ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ایسے ہی رہے، پرماننٹ تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آج جو مثالیں سیٹ کی جا رہی ہیں اس کی بھرپائی تو آنے والے وقت میں کوئی اور بھی کر سکتا ہے۔ دیکھیں، جہاں تک مذاکرات کی بات ہے نا منیب، ہماری طرف سے تو ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے بھی ساتھ بٹھایا جائے، لیکن ہر دفعہ بیک فٹ پہ یہ چلے جاتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ لیکن اب بھی میں آپ کو بتاؤں، جہاں سے یہ مذاکرات ختم ہونے کی بات کر رہے ہیں کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی، اگر وہاں سے ان کو ہلکا سا اشارہ مل جائے نا تو یہ ابھی لیٹنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جو ڈٹ کے کھڑا ہے وہ بالکل بیٹھ جائے گا، بلکہ لیٹ جائے گا، اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن وہاں سے اشارہ آپ کو کیسے ملے؟ آپ اپنی زبان دیکھیں، ایک ہی طرح کا ٹویٹ آتا ہے مراد سعید کا، ایک ہی طرح کا ٹویٹ آتا ہے عمران خان کا۔ ایسی صورتحال کے اندر وہ تو آپ سے بات کرنا تو دور، دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اور بار بار وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، آپ کو بالآخر سیاسی قیادت سے بات کرنی ہوگی۔ تو بالکل وقت ایک سا نہیں رہتا۔ ہماری تو یہ کوشش تھی، ابھی عمیر بھائی نے اکانومی کے حوالے سے آپ کو پوری ایک تفصیلات بتائی۔ ہماری تو کامیابی یہ ہے منیب کہ جس ملک کو یہ دیوالیہ پن کے قریب لے گئے تھے، آج پیٹرول جتنے کا ہو 300 کا نہیں ہے، جس کی خوشخبری عمران خان سب قوم کو سنا کر گئے تھے، اس ملک کو اس جگہ سے نکال کے ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا۔ کرسی کے لیے ہم ابھی بھی کچھ نہیں کر رہے، چاہے وہ پنجاب حکومت ہو، فیڈرل حکومت ہو، ہم نے تو اپنی سیاسی مقبولیت کھو دی۔ اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کو دیوالیہ پن سے نکالنے کے لیے آپ کے جو گڑے آپ نے کھودے ہوئے تھے، عمران خان نے باتیں کی اپنے ٹویٹ میں، ایک بات تو مجھے ان کی بالکل دل پہ لگی نا، اور میں نے تسلیم کیا کہ بالکل انہوں نے سچ فرمایا، اور پہلی دفعہ سچ بولے۔ انہوں نے کہا جی جب آپ کسی نااہل شخص کو اس ملک پہ مسلط کریں گے تو یہی حال ہوگا ملک کا۔ وہ تو ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے نااہلی سے پوری ٹیم کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی آپ نے ملک کا ستیہ ناش کیا۔ آج تک آپ کے کیے کرائے پہ ہم جو ہے وہ محنت کر کے اس کو پھر رائٹ ٹریک پہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں وقت تو لگ سکتا ہے، لیکن نا امید اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا جو پرائرٹیز ہیں وہ سیاست نہیں، ریاست پاکستان ہے، اور ہم اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو خیر وقت بتائے گا کہ آپ ریاست کے لیے سب قربان کر رہے ہیں نہیں، لیکن حالات اس وقت کشیدہ ہے۔ اس وقت پورے پاکستان کے لیے اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی رہائشیوں کے لیے ایک بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے۔ سال 2025 کے حوالے سے جو رپورٹ ہمارے سامنے ہے اس میں پہلے 6 ماہ میں خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے تقریباً 756 واقعات ہوئے ہیں، اور رواں سال بھتہ گوری کے جو 94 کے قریب واقعات ہوئے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کے 41 واقعات ہیں، اغوا کاری کے 38 واقعات ہیں، اور پختونخوا میں رواں سال اب تک مختلف اضلاع میں 80 IEDs جو بوم دھماکے ہیں وہ ہوئے ہیں، اور 5 خودکش حملے ہو چکے ہیں صوبے بھر میں۔ بتایا گیا ہے کہ 12 میزائل داغے گئے ہیں، 35 دستی بم حملے، اور صوبے کے اندر اب تک تقریباً پہلے 6 ماہ کے اندر 860 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ 13 اضلاع میں 63 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں اور 84 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کے واقعات میں 101 عام شہری شہید ہوئے ہیں اور 292 زخمی ہوئے ہیں۔ تو اوورآل ایک بڑی گروسم سی صورتحال ہے، اور بڑی پکچر یہ جو ڈپکٹ کر رہا ہے کو درست نہیں ہے، کم از کم خیبر پختونخوا کے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ ایک تنازع جو شاید وفاق اور خیبر پختونخوا، یا اگر میں یہ کہوں خیبر پختونخوا اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ نظر آتا ہے۔ آپ نے دیکھا تقریباً 2-3 روز قبل ایک APC بلائی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب علی مین گنڈا پور صاحب نے، اس کے اندر انہوں نے بہت زیادہ، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریڈ لائن کراس کی اور انہوں نے تو ڈائریکٹلی پاکستان کے جو حساس ادارے ہیں انٹیلیجنس کے، ان پر یہ الزام لگایا کہ جی آپ نے گڈ طالبان بیڈ طالبان اب بھی بنائے ہوئے ہیں، اور پولیس پکڑتی ہے گڈ طالبان کو تو آپ کے لوگ انہیں چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ اب یہ وہ تنقید تھی یا وہ کرٹیسزم تھا جو کہ بہت الارمنگ ہے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ڈرون استعمال نہیں ہوگا خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے۔ اس کے جواب میں وزیر داخلہ کا ٹویٹ آ جاتا ہے۔ پھر ان کا یہ بھی سوال ٹویٹر کے اوپر ہی کہ وہ کون سا اعلیٰ صوبائی عہدیدار ہے جو طالبان کو بھتہ دیتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں، which is again very alarming۔ جہاں ایسی صورتحال ہو، یہ مسئلہ وفاق بامقابلہ خیبر پختونخوا حکومت ہے یا there is a lot more to it؟ اگر ایکچول پکچر جاننی ہو تو پھر ہمیں کسی ایسی شخصیت سے ہی بات کرنی پڑے گی جس کے پاس بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو خیبر پختونخوا کے اندر جو ہو رہا ہے اس کی، اور جو سیکیورٹی صورتحال خیبر پختونخوا
وزابی جو وفاق ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں افتخار فردوس صاحب. سیکیورٹی اینالسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ہی نوز اے لاٹ اباؤٹ دس سبجیکٹ. بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب آپ کا. سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے یہ ایشو کیا ہے، یہ جو گنڈا پور صاحب از آل اپ ان دی آرمز اگینسٹ دی اسٹیبلشمنٹ آن دی انٹیلیجنس ایجنسی، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیں منیب صاحب، ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، اینڈ آئی ول آنسر یور کویسچن جو آپ نے کہا کہ یہ تنازع جو ہے وہ وفاق کا ہے کہ صوبے کا ہے. میرے خیال میں اس میں سب سے الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. اور میرے خیال میں جو ہم نے 2001 کے ساتھ 2001 کے بعد بتدریج جو ایک انوالومنٹ دیکھی نان اسٹیٹ ایکٹرز کی، پرٹیکولرلی جو پاکستانی طالبان ہیں اور ان کے ویریس ٹینٹیکلز جو افغانستان سے آئے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ انفلوئنس آپریشنز جو ہے وہ کافی زیادہ ہونے لگ گئے، اور لوگوں کے اندر ایک سوچ جو ہے وہ اس ٹائم پر موجود ہے صوبے کے اندر. اور اس کا غم و غصہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ جو خیبر ایجنسی کے اندر ہوا اور پھر بعد میں جرگہ جو ہے وہ ہوا. تو وزیر اعلیٰ صاحب جو بات کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ نیشنل نیریٹو میں تو کم از کم فٹ نہیں آتی، کیونکہ ایک پرٹیکولر انسٹیٹیوشن کے اوپر جو ہے وہ سیمائی فیکٹس جو ہے وہ بولنا، جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ یہ صرف گٹ طالبان کی وجہ سے معاملات جو ہے وہ خراب ہیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ان کی انٹرپریٹیشن آف کانفلکٹ جو ہے وہ ایکوریٹ ہے. یہ اس کا ایک عنصر ہو سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی اپنے ملک کی ایجنسی کو کہ آبویسلی وہ ایجنسی کی ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کون کون سے جو ہے محکموں کے اندر ہے، اس کو کہنا کہ یہ ڈائریکٹلی انوالوڈ ہے، میرے خیال میں یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور آن گراؤنڈ بھی نظر نہیں آتی. جہاں تک گٹ طالبان کی جو وہ بات کر رہے ہیں تو 2017 تک تو یہ ایک اسٹیٹ پالیسی کے طور پر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ سرنڈریز واپس آئے ہیں، اور وہ لوگ جو چھوڑ کر جو ہے وہ واپس آنا چاہتے تھے ان کو ایڈجسٹ ضرور کیا گیا. لیکن اگر حالیہ دنوں کے اندر یہ بات کی جائے کہ ہر جگہ پر یہ لوگ موجود ہیں تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. ٹی پی کی جو کانسنٹریشن ہے وہ ساؤتھ آف کے پی میں بہت زیادہ ہے، اور پھر اب ہم نے دیکھا کہ جو نیا ہاٹ بیڈ بننے جا رہا ہے وہ کنڑ اور نورستان یعنی چترال اور باجوڑ جیسے ایریاز کے اندر اب انفلوئنس آپریشنز جو ہے انہوں نے وہ شروع کیے ہیں. اور جو سب سے ڈینجرس بات ہے وہ یہ ہے کہ اب گلگت سے بھی ایسی خبریں آنے لگ گئی ہیں جس کے اندر جو ہے یہ سچویشن خراب ہوگی. تو یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کو آپ نیشنل سیکیورٹی لینس سے جو ہے وہ دیکھیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ جو وادی تیرا میں جو ایک ہے سچویشن ڈیولپ ہوئی، اور وہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک قومی جرگے کا ایک مارچ کہا جائے یا کیا تھا، آبویسلی سچویشن تو ایسی تھی کہ بھوٹان شریف ان کی آمد ہوئی اور یہاں پر اب اس کی مختلف ویڈیوز آ رہی ہیں. آئی وانٹ یو ٹو بیسکلی ریفلیکٹ آن دس کہ کیا اس کی سینسٹیوٹی کیا ہے کہ وہاں پر عسکریت پسندوں کو واسطے دیے جا رہے ہیں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اور یہ بڑی ڈسٹربنگ سی ایک سچویشن ہے، کیونکہ یہاں جب آپ اسلام آباد، لاہور یا پاکستان کے دیگر جگہوں پر بیٹھ کر پروگرام کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو لگتا ہے ایسے ہے جیسے خدا نخواستہ ان جگہوں کا یا ان علاقوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، نہ وہاں صوبائی حکومت کی کوئی عملداری ہے، نہ خدا نخواستہ دیگر جو ایلیمنٹس ہیں ان کی. دیکھیں منیب صاحب، ایک تو اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے جو میرے خیال میں اس ٹائم پر ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی ہسٹری میں جائیں کہ بتائیں کہ ہم اس جگہ پر پہنچے کیسے. لیکن اگر آپ کرنٹ سچویشن کی جو ہے بات کر رہے ہیں تو دو ایریاز ایسے نظر آتے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ جو طالبان ہیں ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک بنو کے اندر، اور بنو جب ہم بات کرتے ہیں تو بنو سب ڈویژن کے اندر جو ہے وہ جو ڈسٹرکٹس آتے ہیں اس میں نارتھ وزیرستان، بنو ڈسٹرکٹ اور پھر لکی مروت جو ہے وہ آتا ہے، اور سب ڈویژن وزیر کا ایک ایریا آتا ہے جو نارتھ وزیرستان اور بنو کے درمیان میں لگتا ہے. تو وہاں پر جو سچویشن ہے اس میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، بلکہ پولیس نے اس ٹائم پر وہاں پر جو ہے وہ بلاکٹ لگایا گیا ہوا ہے اور لوگوں کو کہا کہ آپ نہ نکلیں. یہ تقریباً 150 سے 200 کے درمیان میں جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور لوگوں سے بھتے بھی مانگ رہے ہیں اور ان سے کھانا پینا بھی مانگ رہے ہیں، اور ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس علاقے کے اندر ہماری ریٹ ہے. اچھا، تو ادھر ایک کنٹینیوس جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ بنا ہوا ہے. جو خیبر کی آپ بات کر رہے ہیں تو یہ جاننے کے لیے آپ کو ایک اگر جغرافی کا نقشہ جو ہے وہ میں کھینچوں تو دیرا جو ہے یہ آپ کا اٹ موسٹ یعنی سب سے اوپر پارٹ ہے خیبر ایجنسی کے اندر جو افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اور اس کے اندر آپ فینسنگ بھی ایسا نہیں کر سکتے
کہ اس کو جو ہے سال کے جو ہے وہ 12 مہینے اس فینس جو ہے وہ رہے، تو اس میں ایک گیپ ہے کیونکہ وہ طوفان کی وجہ سے اور جو وہاں پر برف باری ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ رک نہیں سکتا، تو ایک گیپ ہے جس کی وجہ سے کنٹینیوس جو ہے وہ انفلٹریشن ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا گروپ نہیں ہے ان دا لاسٹ 6 to 7 months جس کی پریزنس جو ہے وہ تیرا ویلی کے اندر نہ ہو، اور تیرا ڈینجرس اس لیے کیونکہ یہ اورگزئی کی طرف جو ہے پھر کرم کی طرف بھی راستہ جاتا ہے، اور پھر تیرا سے جو ہے آبویسلی باڑا اور پھر پشاور کی طرف جو ہے وہ راستہ آتا ہے۔ تو یہ مانا جاتا ہے کہ اس ایریا کے اندر جو کنسنٹریشن ہے وہ آپ کی اربن لوکیلٹیز کی طرف اب بڑھنا شروع ہو گئی۔ جو آپ بتا رہے ہیں پرٹیکولر انسیڈنٹ کے حوالے سے کہ لوگ گئے ہیں وہاں پہ واسطے دیے جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ یہ لوگ لوکل پاپولیشن کے اندر ہی رہ رہے ہیں، تو آپریشن جب کیا جاتا ہے تو آبویسلی اس میں جو ہے سویلین فیٹیلیٹیز بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، تو سیکیورٹی فورسز نے ان کو کہا کہ یا تو آپ پھر، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوکلز ہیں اور وہ اسی ایریا کے اندر جو ہے وہ رہ رہے ہیں، تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ یا تو آپ ان کو کہہ دیں کہ یہاں سے واپس چلے جائیں، جس طرح ساؤتھ کے پی میں ہم نے دیکھا کہ کچھ ایریا سے افغانستان نے فائٹرز جو ہے وہ واپس بلا لیے کہ جو وہاں پہ لڑے گا اس کی نماز جنازہ بھی نہیں کریں گے اور وہ ان کو جو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کو کہا ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے، ورنہ تو پھر اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنے کے لیے سوائے اس کے کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپریشن جو ہے کیا جائے، اور اس کا نیریٹو جو آپ نے شروع میں بتا دیا کہ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہاں پہ کوئی آپریشن نہ ہو، تو اگر آپریشن نہیں ہوگا میرے جیسا ایک پرسن جو وہ دیکھ رہے کانفلکٹ، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہاں سے انفلوئنس زیادہ ہی ہوگا، اور پھر آپ کے پاس ادھر سے بھی ایسی خبریں آنا جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی کہ پشاور کے آؤٹ اسکرٹ پر کبھی کسی نے ویڈیو بنا کر جو ہے وہ اپلوڈ کر دی کہ ہم پشاور میں مسلح جو ہے وہ گھوم رہے ہیں، یا پھر باڑہ کے اندر، اور پھر وہ پشاور جب وہ کراچی اور اسلام آباد میں ویڈیو دیکھی جاتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر، یہ لوگ آ رہے کہاں سے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل ڈیڈ لاک ہے جس کو جتنا جلدی ریزالو کیا جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ تو وہاں پہ سچویشن جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گئی۔ اچھا، یہ اور آپریشن کا اگر ڈسپیشنیٹ ویو لیا جائے، خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں کرنا، کو آپریشن میں نہیں کرنا، ڈرون بھی استعمال نہیں کرنا۔ وزیر داخلہ کا جو ہے وہ نارملی آئی وڈ سے از اے مین آف ویری فیو ورڈز، ہی ڈزنٹ ٹاک اے لاٹ، اور ان چیزوں کے اوپر تو وہ بالکل نہیں کرتا۔ ٹیکنگ اٹ ٹو ٹویٹر، اور وہ 2 ٹویٹس کرتے ہیں ٹارگٹنگ جو پاکستان کے صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے وزیر اعلیٰ کو۔ یہ کیا بتا رہا ہے بیسکلی کہ جی وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو خود بھتہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا کے اندر بھتہ جو ہے یہ ایک ٹیبو سبجیکٹ ہے، لیکن بھتہ جو ہے وہ لوگ دے رہے ہیں، اور یہ پی ٹی آئی کی لاسٹ گورنمنٹ کے اندر ایک لسٹ جو ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کمپائل کی تھی، بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اس کو جو ہے وہ ویٹ بھی کیا تھا، ویریفائی بھی کیا تھا کہ تقریباً 62 ایسے جو ہے وہ لا میکرز تھے جو ٹی ٹی پی کو یا طالبان کو جو ہے وہ بھتہ دے رہے تھے کہ ہمیں ٹارگٹ نہ کریں۔ تو جو انٹیریئر ہیں یہاں کے لا میکر جو ہے وہ خود اس چیز میں انوالو تھے کہ ان لوگوں کو فائنینشیل جو ہے وہ سپورٹ جو ہے وہ دیتے رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں لوکنگ ایٹ اٹ ویری ڈسپیشنیٹلی کہ اگر آپ اسے پالیٹکس کو نکال لیں تو میرے خیال میں اس کا حل جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نکل آئے گا، لیکن اگر یہ پولیٹیکل جنگ اسی طرح جو ہے ورڈز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتے رہے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ کے پی جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کے ہاتھ سے جو ہے وہ نکل رہا ہے، اور یہ صرف نہیں کہ صرف وہاں پر جو ہے یہ ٹیررزم کا ایشو ہے، بلکہ وہاں کا جو پولیٹیکل سیناریو اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کے سٹیزنز ہیں ان کا عدم برداشت جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو لوگوں کو یہ نہیں پتا، لائک when you look at the area and its educational level and all of it، تو یہ چیز جو ہے اسے ڈیسائفر کرنا یا اخذ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ گنڈا پور بھی ہے اور اسٹیٹ محسن نقوی بھی ہے، تو they can't differentiate between، ان کے لیے وہ اسٹیٹ ہے جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اس ٹائم پر، تو وہ تو ان سب کو ایز پاکستان دیکھتے ہیں، ان کو پالیٹکس سے جو ہے وہ نہیں پتا کہ کون کس کے ساتھ اس ٹائم پہ ملا ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر کون سی لیجسلیشن ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کنسپیریسی میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ کلیئرٹی بھی نہیں مل رہی کہ یہ شاید بائی ڈیزائن یہ سارا کام ہو رہا ہے اور ہم بیچ میں جو ہے وہ پھنس رہے ہیں، اس لیے جو ہے وہ احتجاج بھی شروع ہو گئے ہیں، لانگ مارچز کا اعلان بھی ہوگا، اور یہ سمجھا جا رہا ہے وہاں پر، اور یہ ایک بالکل نیوٹرل ویو میں دے رہا ہوں کہ وہاں پر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ان چیزوں میں کوئی گریٹر ڈیزائن ہے کہ جو پشتون پاپولیشن ہے وہاں پر اس کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر کے وہاں پر طالبان کو ریسیٹل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہاں تو جو نیشنل نیریٹو جس کی بات آپ نے بھی کی وہ تو یہی رہا ہے کہ یہ افغانستان سے آؤٹ پور نہیں ہونا چاہیے، اور بڑا ہارڈ ارنڈ قسم کا پیس پاکستان نے لیا تھا، تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ سوچ بھی کیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، بٹ اس کو ذرا اگر ٹورڈز دی اینڈ ایک آخری سوال آپ سے
کیا سیاسی تبدیلی کے نتیجے میں جو بھی اب مراد سعید صاحب نے ٹویٹ بھی کیا، یو مسٹ ہیو سین اٹ، قریب یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، اور اسمبلی میں تبدیلی کریں گے، لوگوں کو نااہل کریں گے، اور پھر اہداف جو حاصل کیے جائیں گے، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ اور ساتھ ہی اس کا یہ بھی بتا دیجیے گا، کیا آج جہاں ہم کھڑے ہیں ہم نے بہت سے ملٹری آپریشنز کو دیکھا ہے، کیا ہم لگ رہا ہے کہ ایک اور ملٹری آپریشن انیویٹیبل ہو گیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو کیونکہ obviously you have your own sources، ہمارے اپنے سورسز ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسی پولیٹیکل چینج صوبے کے اندر جو ہے وہ ہوگی. I don't see that happen. تو اب ایک تو لائک یہ سیاسی بیان بازی ہے کہ یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. آئی تھنک کوئی اس ملک کے اندر کوئی پولیٹیکل اپہیول نہیں ہونے والا، ایٹ لیسٹ اگلے 6 مہینے سال کے اندر تو نظر نہیں آتا کہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ ہوگی. دوسری بات جہاں تک آپ نے کی کہ ان ٹرمز آف کیا سیاسی تبدیلی اس جو سی ٹی اسپیکٹرم ہے کاؤنٹر ٹیررزم کا اس کو بدل دے گی، میرا نہیں خیال. میرے خیال میں اگر کوئی نہ کوئی سیمبلنس آف گورنمنٹ ہے اس کو استعمال کر کے جو ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنا چاہیے. اس ٹائم پر پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن فردر جو پروونس کے اندر ہوگی، میرے خیال میں ان قوتوں کو زیادہ طاقت ان سے مل جائے گی جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں. لیکن آپ کی جو بات ہے کہ آپریشن، میرے خیال میں اسٹیٹ اپنی اگر ریٹ جو ہے وہ قائم کرنا چاہتا ہے تو آپریشن جو ہے وہ ناگزیر ہے. کچھ ایریاز کے اندر کلین اپس اور کچھ ایریا کے اندر جو ہماری ایک اسٹریٹجی رہی ہے بائی اسٹیٹ کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن صرف ہو، ایسا لگتا ہے کہ بات اسے کہیں آگے جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. میرے خیال میں اسٹیٹ کو اپنی ریٹ جو ہے وہ مینٹین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گراؤنڈ فورس ضرور دکھانی پڑے گی. ٹھیک، بہت شکریہ افتخار فردوس صاحب ہمارے ساتھ موجود. ایک بڑی ہی جو اس وقت ورنگ سی سچویشن ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اور کشیدہ حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور جہاں ہمیں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اور وفاقی حکومت یا پاکستان کے ریاستی ادارے بدقسمتی سے شاید ایٹ لاگر ہیڈز نظر آتے ہیں. جو ایک ملٹری آپریشن ہے شاید وہ انیویٹیبل ہو چکا ہے افتخار فردوس صاحب کے نزدیک. پروگرام آپ نے دیکھا جس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.